جملہ میں کیسے سنا جاتا ہے؟ جو مجھے آتا ہے میں آسمان سے قیمتی جملہ دے رہا ہوں، اور آخری صف تک کا آزادار جسے 100% یقین ہے کہ بالغ نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ مجھے چپ رہ کے دکھائے. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ ان کی. جو علماء کا احترام نہیں کرتے وہ جہالت میں جیتے ہیں. میں دونوں فیملیز کو ساتھ میں رکھ کے چلتا ہوں. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی. منتظر بھائی کر دیکھیے، دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی. اور رکھ میرے سر پہ قرآن، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. بیٹھا ہے تو اس کے بعد کا خریدار مل کے بولو نا علی سمجھ کے ہٹ گئی. علی بہت شکریہ، بہت شکریہ. علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے، حیدر سمجھ کے. جملہ بڑی آواز کہہ رہا ہے، حیدر سمجھ کے. دیوار پھٹ گئی، میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی، دیوار واپس لگ گئی اور لکیر دراڑ بیچ میں آ گئی. 1400 سال گزر گئے، اس ایک دراڑ کو مٹانے کے لیے انہوں نے کون کون سی کوشش نہیں کی. بھائی منتظر ایک لمحے کے لیے یہیں پہ رکتے ہیں ہم. معذرت کے ساتھ ہتھی نہیں پاونا، رولا گھتن دا نام مجلس نہیں ہوندا. مجلس اسے کہتے ہیں جس میں عزادار کی روح عبادت کرے. یہ نہیں بدعت ملے گی تو کیا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے تو مل جائے گی. کم از کم کے جو ویڈیو کیمرے لگے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ یہاں والے نہ بھی سنے تو میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی ایک دعا بھی آ گئی نا، یہ میری جھولی میں میرا توشہ آخرت ہے، میرے سفر کی یہی قیمت ہے. وہ ایک لکیر مٹانے کے لیے اللہ درجات بلند کرے، آگے کے سفر آسان ہو. سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے، سردار صاحب جملہ آپ کی نظر کروں، دعاؤں سے نوازیے گا. وہ فرما گئے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا آج بھی خامہ موجود ہے، کاغذ موجود ہے، جس کی سرخی ہی یہی ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے انجینئرز بلوائے اور ان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے دراڑے کعبہ، جملہ سنیے، دراڑے کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اور اس کی منت کی جتنا مال اور خزانے چاہیے لے، کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے. یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور ہے. منتظر بھائی میں شعر نہیں پڑھا، میں بات کر رہا ہوں، میں ابھی تک شعر نہیں پڑھا. زیادہ ہو رہے ہیں یہ سوالات، بہت بڑی بات ہے. یہ علی کے لیے سوال کرنے پہ سر ہاتھ کھولیے گا، میں صرف آپ کے چہروں پہ اطمینان مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں. سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اب وہ سامنے آیا، اب لاہور جیسا مجمع معذرت کے ساتھ یہاں بھی نئی بات سنی جائے گی تو میں کہاں جاؤں گا. دیکھو نا مولا بڑے رنگ لینے. اب وہ واپس اپنے کریو کے پاس گیا، اپنے گروپ کے پاس گیا، اس نے جا کے پلان کیا ہمدانی. منتظر بھائی اس نے پلان کیا تو وہ جتنے بھی کیمیکلز لایا تھا اس نے انہیں آپس میں مکس کیا. اس نے ایک دھات تیار کی. وہ ایک دھات کا جو مکسچر تھا اس نے اسے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. اب وہ ان کا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا. میں اب تکلیف دے رہا ہوں، یہ جتنے کیمرہ مین ہیں مجھے بندہ بتائیں جو نہیں مسکرایا یا جو پریشان ہے. باخدا بینی و بین اللہ میں اس کے پاس آ کے اس سے پریشانی کی وجہ ضرور پوچھوں گا. میری محنت ضائع نہ کرنا، مجھے بندہ بتانا جو پریشان ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، کام کامیاب ہو گیا. اب پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے، اندر سے موٹیویشن ملی. انسان کی فطرت ہے، گھمنڈ کہیں یا کانفیڈنس، عالم یہ تھا کہ وہ سب سے ماسٹر مائنڈ دراڑے کعبہ کے سامنے آیا. وہ جو مکسچر تھا نا، پنجابی تے جملہ وہ اس دراڑے کعبہ تے تھپ چھوڑیا. اس نے وہ مل دیا، وہ سارا مل کر اس نے مشینری سے پلستر کروایا. اس نے جب پلستر کرایا تو دراڑ مٹ گئی. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، پتہ نہیں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا آخری بار، مولا جانتے ہیں میں اپنا سر دھنتا رہوں نا کراچی کی داد کو سوچ سوچ کے، میری زندگی گزر جائے اسی میں لیکن میرا لطف کم نہ ہو. میرا اپنا شہر ہے، میرا مزہ خراب نہ کرنا. ان مصروں کا معیار یہ نشہ کچھ اور ہے. آخری صف تک کا عزادار سر اٹھائے، اس نے مشینری سے پلستر کروایا، دراڑ مٹ گئی. غرور کا عالم یہ تھا، دیوار کعبہ کو پشت کی اور ان ذمہ داروں پہ ہنسا. ان صوتی ذمہ داروں سے کہتے ہیں بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنی تکلیف دی. ارے یہ کام تم مجھے کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا. تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ مان کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے
دیکھ تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. مولا باس رہنے دیں. بات کرنے والا زمانہ ہے. 2023 آ گیا, دنیا اپ ڈیٹ ہو کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. تے اسی ہن تک اس خیال سے کہ پہلے والا چھوٹی پڑے تو بعد والا وڈی میں پڑے. حضرت کے ساتھ آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا بات کرتے ہیں, انہیں میں محبتیں بانٹتے ہیں, خوشبوئیں بانٹتے ہیں, اس چیز سے دنیا کو قائل کرتے ہیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے. لیجئے 4 مصرے سنیے, اور جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا, جہاں بھی یاد. دوسرا مصرع خود بتائے گا اس نے کہاں کیسا 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 اثر کیا. نہیں ہے خدا گواہ کوئی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے. یہاں بھی ممبر چھوڑ جاؤں گا, بہت مطمئن ہوں مولا کی قسم, لیکن یہاں دیکھنا ہے, پتہ چلے گا مصرع کہاں کہاں کیسا کیسا رہا. ڈاکٹر نایاب ہلوری کا موضوع ذہن میں رہے, 13 رجب پڑھ رہا ہوں. مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, میرے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھیں. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے. علی بادشاہ کو دیکھا, والدہ کو دیکھا, کعبے کی دیوار ہٹ گئی, علی سمجھ کے ہٹ گئی, ہے در چیر پھاڑ دینے والا. اچھا عربی لغت میں یقین جانے تقریباً لگ بھگ جو معنی حیدر کے ہیں وہی معنی عباس کے ہیں. اب کیوں پریشان بیٹھے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح. کچھ تھکاوٹ وغیرہ ہے تو آپ کا بنتا ہے, ان کی تو بڑے کچھ سیکنڈ کا فرق ہے باخدا, کچھ سیکنڈ کا. اب یہاں پر بھی لاہور شہر میں کھڑا ہوں, اللہ کرے پکڑا نہ جاؤں, اپنے بڑی دل سے بات کروں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں. ادھر دیکھیے گا, یہاں پر بھی لغت والوں کے آپس میں اختلاف ہے. رضا صاحب لغت والوں کے منظر آپس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں شیر جب پنجے گاڑ لے اور بالکل اٹیک کرنے والا ہو اسے عباس کہتے ہیں. عباس اور حیدر میں کچھ سیکنڈ کا فرق ایسے ہے. کچھ کہتے ہیں جس وقت شیر اپنے شکار کو دبوچ لے اسے عباس کہتے ہیں, کچھ سیکنڈ کے بعد دبوچ کے چیر پھاڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں. اسے 2 سے 3 شیر سے اسے حیدر کہتے ہیں. اب معذرت کے ساتھ ایک تو نام میں عباس, اوپر سے شیر خدا کا شیر بیٹا, اوپر سے پھر حیدر کرار کا بیٹا, اوپر سے پھر حیدر کرار کا صرف وہ بیٹا نہیں جو لڑتا اچھا ہے, حیدر کرار کا وہ بیٹا جو بولتا بھی اچھا ہے. علی کے بچوں سے اچھا کلام پوری زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا. علی کے بچوں سے اچھا قلم پورے کرۂ ارض پہ کوئی نہیں چلا سکتا. علی کے بچے صرف لڑتے اچھے نہیں تھے, علی کے بچوں کے کردار بھی سب سے اچھے تھے. علی کے بیٹوں کی گفتار بھی سب سے اچھی تھی. علی کے بیٹے صاحب قلم بھی سب سے زیادہ تھے. تم نے کیا سمجھا کہ میرے مولا عباس صرف اور صرف تلوار اچھی چلاتے تھے؟ اب میں یہاں کس بندے کو مخاطب کروں, مجھے بتائیں. اب یہ پورا ایک قضائی پریوار بیٹھا ہے, میں کس ذمہ دار بندے سے کہوں کہ وہ ان جملوں کی مجھے قیمت دے؟ اب پورا مجمع ہی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, میں کہاں جاؤں؟ میرے مولا عباس نے تلوار نہیں چلائی. ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ پہلے جملے پر ہی جنگ جیت کے علی کا لال اپنے ساتھ لے گیا. تلوار چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی, گھوڑے کی زین
زمین پہ کھڑے ہوئے ٹیلے پہ ایک، اور 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. کتنا گہرا جملہ ہے. خطیب منبر سلونی کے بیٹوں کے علاوہ کون یہ بات کرے؟ تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. آؤ مجھ سے سنو میں کون ہوں. فرمایا میرا نام ہے عباس. 3 شعروں کی بات رہ گئی ہے. منبر میں ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ مجھے نہ دیکھنا اس علم کو دیکھنا. یہ پورا شہر اس علم کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. میں مانگ رہا ہوں میرے بادشاہ رات کے اس پہر میرے مولا مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے. میں آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ ویسے پڑھ چکوں جیسے حق بنتا ہے. انہیں بھی خیرات سے نوازیے گا یہ آپ کو سلام کر سکیں. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شرم نہیں آتی مجھے پہچانو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. نہیں انج نہ کرو کرم والے کہ پہ کریں دے مولا بڑے رنگ لینے تسی کریں دے کہ پہ چنگا بلا ٹور کے تسی میں نے انج لگیا کر چھوڑے سو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. یہ جتنی میں نے ابھی تک لغت سمجھائی ہے یہ ضائع نہ جائے. چھٹا مصرع بطور خاص. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. وہ بندہ بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. مجھے نہیں پہچانا اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. فرمایا شیر ہوں، شیر ہوں. بارگاہ کا نام کیا ہے؟ مصرع سنو. ہاتھ کھولو گوانو، ہاتھ کھولو اپنے اپنے. شیر ہوں اے کم نہ کرو اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. میں بھی کراچی کا حوالہ دے لوں کہ بہت بڑی داد ملی تھی، اللہ کی قسم ملی تھی، میں نے پڑھا بھی یہ شعر تھا. شیر ہوں اس لیے عباس، اسی مجلس عباس مجھے کہتے ہیں. فرمایا میں غازی اعلان کر رہا ہوں. مجھے نہیں، منتظر بھائی بندہ بے حضور ہے، خدا کی قسم نہیں آیا جس نے بیعت ضائع کر دی. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ میرے جوان بھائی سلامت رہے جو اس مشکل بیعت پہ ہاتھ. کیا کہا؟ مک گئی نوکری میری، مک گئی. 160 بند ہے خدا کی قسم، 160 بند. میں آخری 2 بند پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. میرے حصے کی نوکری ہو گئی. خیام حسینی میں آئے اجازت نامہ لینے کے لیے، پھر خیام حسینی سے باہر آئے. سامعین گرامی کم از کم 80 سے 84 بند میں نے بیچ میں چھوڑ دیے. میں نے سارا مضمون کاٹ دیا. اس اتنی نثر کو ترتیب سمجھنا. وہاں سے واپس آئے خیمہ حسینی میں، میرے مولا سے اجازت لی جنگ کی نہیں، میدان میں جانے کی، نہر پہ جانے کی اجازت لی. واپس آئے. اب حالت کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کے منہ سے فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی. کوئی بھی بڑا جب کسی، میں بارے دیگر گزارش کروں، میرے اندر بہت مقام ہے جناب وسیم صاحب، مصرع ضائع نہ جائے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی بڑا جب بھی کسی بھی چھوٹے کو بلاتا ہے، چھوٹے کی زبان سے فی البدی سردار صاحب لفظ نکلتا ہے جی محترم، جی بزرگوں، جی قبلہ. لفظ ہے جی.
اب علمدار حسینی میدان میں آیا، لفظ جی پہ غور ہے، ممبر چھوڑ رہا ہوں، آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ مل کے بولو حیدر حیدر نگران۔ آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ پھر لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ میں سن رہا ہوں۔ ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں، میرا چھوٹا سا کام کر، 6 لائنیں آخری رہ گئی ہیں۔ ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا کام کر۔ بادشاہ حکم کریں۔ جی سرکار حکم کریں۔ فرمائے ملک الموت کام پڑ گیا ہے۔ بادشاہ حکم کریں۔ فرماتے ہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں۔ 10 لاکھ کے سامنے گیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، ممبر میں چھوڑا ہوں۔ فرماتے شمر بزدل سپاہے جوڑ منگا اور منگا، شمر بزدل سپاہے جوڑ منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا۔ شمر بزدل بھائی جان بہت نازک قافیہ ہے، شمر بزدل، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہو، وہ نغمگی کے حوالے سے، وہ تفہیم کے حوالے سے، وہ اصطلاحی معنی کے حوالے سے، وہ لغوی معنوں کے حوالے سے، وہ چاشنی کے حوالے سے، وہ خیال کے حوالے سے، وہ گراف کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ وہ بندش کے حوالے سے، وہ قافیہ بندی کے حوالے سے، وہ ردیف کے حوالے سے، وہ ترتیب کے حوالے سے، وہ جوڑنے ایک بندہ غلطی نکال دے، خدا کی قسم اس بارگاہ میں میری آخری نوکری ہوگی، ورنہ یہ ہاتھ جانے تیرا ہاتھ جانے۔ میں جا رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ 19 مارچ 64 آپ کو سلام کریں گے، تمام احباب تشریف لائیے گا۔ شمر بزدل سپاہے جوڑ منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا۔ ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، فوج اور منگا، فوج اور منگا اور منگا۔ شمر نے کہا عباس یہ 9 لاکھ کا لشکر ہے، یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو مجھے کہہ رہا ہے فوج اور منگا اور منگا؟ پپھرا علی کا شیر کربلا کے میدان میں شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں میرا نام عباس ہے، مجھے پہچان، مجھے 9 لاکھ نہ سنو، میرا اعلان ہے، اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہبار کچل ڈالے۔ مل کے بولو نعرہ حیدریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔